آگے فرمایا محدث محمد بن فضل رحمہ اللہ اور محدث یحییٰ بن معین رحمہ اللہ دونوں اپنے زمانے میں فن حدیث کے بڑے ائمہ مانے جاتے تھے۔ ایک بار یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کو محمد بن فضل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک حدیث لینی تھی، چنانچہ یحییٰ بن معین محمد بن فضل رحمہ اللہ کے پاس پہنچے اور حدیث سنانے کی گزارش کی، تو وہ سنانے لگے اور سند بیان فرمائی۔ حدثنا حماد بن سلمہ، مجھ سے حماد بن سلمہ نے حدیث بیان کی ہے۔ تو یحییٰ بن معین نے کہا کہ حضرت میں زبانی نہیں بلکہ آپ کی کاپی سے سننا چاہتا ہوں، زبانی نہیں بلکہ آپ نے جو نوٹ کر کے رکھا ہے اپنی بک میں اس سے سننا چاہتا ہوں۔ تو محمد بن فضل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میری کاپی تو اندر کمرے میں رکھی ہوئی ہے، لے کر آتا ہوں، یہ کہہ کر اندر جانے لگے تو یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے ان کے کپڑے پکڑ لیے اور کہا کہ حضرت پہلے آپ زبانی ہی سنا دیجئے، پہلے آپ زبانی سنا دیجئے، کیا خبر کہ آپ کے اندر سے کاپی لانے تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ استحضار موت کا ایک اور واقعہ حضرت نے درمیان میں بیان فرمایا، اس لیے آپ پہلے ہی زبانی سنا دیجئے، پھر اگر اللہ نے زندگی دی تو کاپی سے بھی سن لوں گا، آپ کی نوٹ بک سے بھی سن لوں گا۔ اس واقعے کو شمائل ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے سلسلے کی ایک حدیث کے درمیان میں ضمناً ذکر کیا ہے۔ اس طرح موت کا استحضار ہوگا تو زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ موت کا استحضار نہیں ہوتا تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ کل توبہ کروں گا، کل توبہ کروں گا، کل توبہ کروں گا، آئندہ توبہ کر لوں گا، اس طرح ٹالتا رہتا ہے۔ اگر موت کا استحضار ہو تو ایسا نہیں ہوگا۔ موت کے استحضار پر گزشتہ یا اس سے پیوستہ جمعہ بات آ چکی ہے۔ درمیان میں ایک واقعہ ان محدثین کا حضرت نے سنایا۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ موت کا استحضار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت مفید چیز ہے، گناہوں سے بچنے میں، غلط کام کرنے میں، غلط ارادوں میں آگے بڑھنے میں یہ آڑ آ جاتی ہے اور روکتی ہے، اندر سے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے۔ اگر موت کا استحضار نہ ہونا، بڑے بڑے کام آدمی کر گزرتا ہے، اس کے کان پر جوں تک نہیں رہتی، بڑے بڑے گناہ کرتا آرام سے۔ مجھے ڈر ہوتا ہے، ایک مرتبہ کٹنگ کرانے کے لیے ایک حجام کی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، تو ہمارے جاننے پہچاننے والوں میں سے ایک دوست آئے اور جگہ خالی ہے ادھر کی، میں تو اس حجام کے لیے جپ رہا تھا، انتظار میں تھا، ادھر شیونگ کرنے والا فری ہے، وہ جا کے بیٹھ نہیں رہے، وہ بلا رہے آ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں ہے، بیٹھ نہیں رہے۔ ان کو اصل میں کروانا تھا کیا؟ شیونگ کروانا تھا۔ تو 15 دن چھوڑ دیے، تھوڑی تھوڑی داڑھی آ گئی ہے، اب اس کو کیا کرنے آئے ہیں؟ صاف کرنے آئے ہیں۔ اب میرے ہونے کی وجہ سے وہ جا کے سیٹ پہ براجمان نہیں ہو رہے، وہ بار بار بلا رہا ہے، یہ آدمی جا کے نہیں بیٹھ رہا، آ رہا ہوں، پیپر اٹھا کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھا کہ بھئی میرا جانا مشکل ہے تو نکلنے لگا باہر۔ میں نے خود ان سے پوچھا کہ بھئی آپ آئے تھے کیوں واپس جا رہے؟ نہیں کرا لے تو واپس چلا گیا۔ بعد میں اس نے کہا حجام نے کہ دیکھو حضرت تمہیں ہی کر کو نو چلے گئے، میں تو شیونگ کرانے آئے تھے، سنو۔ میرے دل میں عجیب چوٹ لگی
میں نے سوچا اگر اتنی پرواہ اس نے رب کی کر لی ہوتی مغفرت ہو جاتی، اگر اس نے اتنی پرواہ رسول اللہ کی کر لی ہوتی تو اس کی مغفرت ہو جاتی، جتنی پرواہ اس نے میری کی اور میرے وجود نے اسے روکا، تو کیا ایک مسلمان کے دل میں اللہ کا خوف اتنا بھی نہیں رہا کہ وہ اللہ سے ڈر کے شیونگ سے بچ جائے، وہ رسول اللہ کی محبت میں شیونگ سے اپنے آپ کو روک لے؟ کہ اتنی بھی محبت آج لوگوں میں باقی نہیں رہی، زمین اتنا مر چکا ہے، بے جان ہو چکا ہے، نہ اسے اللہ کا خوف ہے نہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ داڑھی ایک محبت کی علامت ہے، شعار اسلام ہے مانتا ہوں، لیکن یہ محبت کی علامت ہے، سمبل آف محبت ہے۔ جس کا چہرہ رسول اللہ کی داڑھی سے منور ہو، سمجھ جاؤ یہ اندر سے محبت کرتا ہے، کس سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو کوئی یہ کہے محبت تو دل سے ہوتی ہے چہرے سے نہیں، تو میرے بھائی عطر کی شیشی میں عطر ہو تو خوشبو باہر سے جھلکتی ہے، عطر کی شیشی میں واقعتاً اگر عطر ہو تو خوشبو کہاں جھلکتی ہے؟ باہر سے جھلکتی ہے۔ عطر کی شیشی میں پانی ہو تو خوشبو نہیں جھلکا کرتی۔ محبت اندر ہے تو تیرا چہرہ بتائے گا کہ محبان رسول میں اس کا شمار ہے، عاشقان رسول میں اس کا شمار ہے۔ اور جس کو حقیقی عشق حاصل ہوگا وہ کبھی دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں عاشق رسول ہوں، اور جن کو جتانا پڑتا ہے، منوانا پڑتا ہے کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، وہ داڑھی منڈا کر کے نعرے لگاتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ان کو جتانا پڑتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمارا چہرہ بتاتا کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ واقعتاً اگر محبت ہے تو چہرہ کم سے کم رسول اللہ کا بنا کے دکھاؤ۔ میں نہیں مانتا ایسے لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں ایک طرف ایئرپورٹ ہے دوسری طرف کہتا ہے کہ میرے دل میں محبت، میں نہیں مانتا، یہ جھوٹی محبت ہے، یہ صرف دعویٰ ہے، اس کی روح نکل چکی ہے۔ واقعتاً اگر تعلق ہے، قلبی تعلق ہے رسول اللہ سے، تو جس طرح سے صحابہ نے ایک بار نبی کا چہرہ دیکھ لیا کہ داڑھی سے منور ہے، اور زندگی میں کسی صحابی نے مسترا چہرے پہ نہیں پھیرا۔ شرعی داڑھی ہر صحابی کی ملے گی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وہ زمانے میں گسترے نہیں تھے، وہ زمانے میں کیا نہیں تھے؟ اب لیٹسٹ گسترے ہیں لہٰذا ہم مڑائیں گے۔ داڑھی رکھنے کا اختیار ہے، سنت ہی تو ہے۔ یاد رکھ لو، جو سنت کو کم سمجھے گا اس سے فرض بھی ادا نہیں ہو پائے گا۔ یہ صرف سنت نہیں ہے اور صرف شاعر اسلام میں نہیں ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ اس سے آدمی کے رسول اللہ کے ساتھ کے تعلق اور محبت کی جانچ ہوتی ہے، ورنہ آج کے زمانے میں ایک مشت داڑھی رکھنا بہت بڑا کام ہے۔ عورتیں داڑھی پسند نہیں کرتی الا ماشاءاللہ دیندار عورتوں کے علاوہ، اور داڑھی رکھ کر آپ جھوٹ نہیں بولنا چاہتے، داڑھی رکھ کر آپ دھوکہ نہیں دینا چاہتے، داڑھی رکھ کر آپ سود نہیں کھانا چاہتے اور سود پر پیسہ چھوڑنا نہیں چاہتے، تو لہٰذا داڑھی کو ہی منڈا دو اور آزاد ہو جاؤ رسول اللہ کے عشق سے۔ اگر یہ چہرے پر ہے تبھی تو ہم جھوٹ بولنے سے شرمائیں گے۔ چہرہ ہی اگر یہود و نصارہ کا بنا لیں تو ان کے کام کرنے میں کیا تکلیف ہوگی؟ تو جو لوگ اب بھی یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ داڑھی سنت ہے، داڑھی رکھنے میں اختیار ہے، ان کو میں کہنا چاہوں گا داڑھی صرف سنت و واجب یا شاعر اسلام ہی نہیں، وہ تو ہے ہی، اس کی شرعی حیثیت الگ ہے، لیکن یاد رکھ لو عاشق رسول کا چہرہ اگر رسول کے خلاف ہے تو وہ جھوٹا عاشق ہے۔ اس پوائنٹ کو لکھ لو۔ محبت اگر دل میں ہے تو چہرہ اس کی گواہی دے گا، اس کی شہادت دے گا واقعتاً اس سے محبت ہے۔ کیونکہ آج کے ماحول میں جہاں داڑھی والے کو ٹوپی والے کو
टेररिस्ट करार दिया जा रहा है, दहशतगर्द करार दिया जा रहा है और फितना परवर करार दिया जा रहा है। ऐसे माहौल में एक मुश्त वाजिबी दाढ़ी रखने वाला, सुन्नती दाढ़ी रखने वाला वक्त का मुजाहिद है। दिल गुर्दा जिसके टाइट है ना, उन्हें रखता स्वाद दाढ़ी, वरना बहुत मुश्किल है। एक मुश्त दाढ़ी रखो। मैं इसलिए जोर देता हूं, मुझे बार बार वो ख्वाजा अजीजुल हसन रहमतुल्लाह अलैह हज़रत थानवी के जो खलीफा हैं, बहुत मशहूर है, मजजूब थे, उनका मुझे वो शेर बार बार याद आ जाता है। जब वो कहते थे कि जब मैं अल्लाह के दरबार में जाऊंगा और अल्लाह पूछेगा कि क्या लाया, तो सिर्फ ये कह दूंगा, तेरे महबूब की या रब शबाहत लेकर आया हूं। शबाहत समझते क्या? कॉपी करना। तेरे महबूब की या रब शबाहत लेकर आया हूं, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेकर आया। कम से कम चेहरा तो रसूलुल्लाह का बना लो। वो भी नहीं होता तो फिर कहे के मुसलमान भाई। आज एक चैलेंज है मुसलमानों के लिए, दाढ़ी रखना, टोपी रखना, अमामा रखना आज एक चैलेंज है। अपने ईमान को जाहिर करने का एक बेहतरीन मौका है, अपनी सच्ची मुसलमानियत को साबित करने का एक बेहतरीन मौका अल्लाह ने दिया। हालात मुवाफिक हो, टोपी दाढ़ी रख ले, कमाल नहीं है। हालात गैर मुवाफिक हो, हालात मुखालिफ हो, अपोजिट हालात हो, तब दाढ़ी टोपी रख के दिखाए कि मैं गर्दन कटा सकता हूं, रसूलुल्लाह की सुन्नत उजाड़ नहीं सकता। सलाम है ऐसे ईमान वाले पर। तो कम से कम इतना कर लो कि टूटी फूटी नमाजों के साथ, ये टूटे फूटे सदका खैरात के साथ, ये बेजान इबादतों के साथ चेहरा तो नबी वाला बना लो कम से कम। ये मेरे दिल की एक आवाज है जो मैं हर आदमी तक पहुंचाना चाहता हूं। करेंगे इंशाअल्लाह। अरे बड़ा कोई काम नहीं है भाई, एक बार सच्चे दिल से नियत करो कि मौत का कोई भरोसा नहीं, कभी भी मैं टपक सकता हूं। अगर दाढ़ी मुंडे होने की हालत में मर गया तो रसूलुल्लाह को क्या चेहरा दिखाऊंगा। और जिस हालत में आदमी मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। ऐसा नहीं कि दुनिया से मुंडा के गया था और इतनी लंबी लंबी दाढ़ी आ गई, ऐसा नहीं होगा। क्लीन शेफ गया, क्लीन शेफ उठेगा। सुन्नती दाढ़ी के साथ गया, उसी हालत में रसूलुल्लाह के सामने जाएगा। क्यों यह बात तुम्हें समझ में नहीं आती? दुनिया की मोहब्बत ने इतना अंधा क्यों कर दिया है? औरतों के हुक्मों ने तुम्हें गुलाम बना दिया। आज का हर लौंडा अपनी माशूका का गुलाम बना पड़ा है। वो जैसा बोलती वैसा हेयर स्टाइल, उन्हें जैसा बोलती वैसी दाढ़ी कटाता, उन्हें जैसा बोलती वैसे कपड़े पहनता, उन्हें जैसा बोलती वो पैंट पहनता, उन्हें जैसा बोलती वैसे चप्पल पहनता, उन्हें जहां बोलती बुला ले जाता, जहां बोलती वहां लाता। गुलाम है, गुलाम। मर्द नहीं रहा आज का मर्द। मुझे बड़ा दुख होता है आज के नौजवानों पर। एक जमाना था, हमने अपने वालिद को देखा है, मामू को देखा है, दूसरे रिश्तेदारों को देखा है, मर्द तो मर्द ही है। इसीलिए अल्लाह ने औरतों पर मर्दों को हाकिम बनाया। और अगर बाज चीजों में मसावात की बात करोगे, बराबरी की बात करोगे, तो हाल अमेरिका जैसा होगा, यूरोपियन कंट्री जैसा हाल हो जाएगा, जहां आजादी निस्वा का फरेबी नारा देकर औरतों को इतना आजाद किया, इतना आजाद किया कि एक औरत एक मर्द को अपनी जूती भी समझने के लिए तैयार नहीं है। और तुम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हो मगरिबी कल्चर को लेकर, ये वो तुम्हें वही मंजिल तक पहुंचाने वाला रास्ता है। मैंने कहा होगा गुज़िश्ता या उधर के जुमा कि बीवियों की बात मानो जहां तक शरीयत इजाजत देती है,
اور جہاں سے شریعت اجازت نہیں دیتی وہاں بیویوں کی بات ماننا بھی حرام ہے۔ بات جب بیویوں کی ہے تو گرل فرینڈوں کا کیا مسئلہ رہا؟ نہ ان کی سننا ہے، نہ ان کو دیکھنا ہے، نہ ان سے بات کرنی ہے۔ تو کم سے کم اپنے مرد ہونے کا احساس پیدا کرو۔ کوئی کہے کہ بھائی مجھے تمہارا چہرہ پسند نہیں، تمہیں اتنی لمبی داڑھی رکھ لے کو مولوی صاحب کے سکا دگری، خوش ہو جا، خوش ہو جا، کم سے کم اس نے تجھے مولوی صاحب کے سکا سمجھا، اور وہ اپنی زبان سے خود کہہ رہی ہے کہ کل تیرا حشر مولوی صاحب کے ساتھ ہوگا اور میرا فلموں میں ناچنے گانے والی رنڈی کے ساتھ ہوگا۔ وہ خود اپنی زبان سے اقرار کر رہی ہے۔ تجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا، بے وقوف بات کو نہیں سمجھا، فوراً چلا گیا سلون، حجام کی دکان، ارے پٹی مان رہی، ایسا کر ویسا کر، خوش ہو جانا، دیکھ دلے تو بچی۔ پٹیاں کے چکروں میں پٹے بہت بگڑ گئے، اتنے بگڑے کہ ان کو رسول اللہ کی محبت کی لاج بھی نہیں رہی، ان کو وہ احساس بھی نہیں رہا کہ میرا چہرہ اگر رسول اللہ کے چہرے کے مخالف رہا اور اسی حالت میں مر کے چلا گیا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا، یہ احساس بھی ختم ہو گیا۔ اب چلو نوجوانہ کر رہی تو سمجھ میں آ رہا، جوانی دیوانی سمجھ میں آ رہا ہے۔ 45 سال کا، 50 سال کا، 55 سال کا، 60 سال کا، 70 سال کا، اب ذرا لانگ کا تو اچھا چاول 50-80 سال کا حجام بول رہا ہے اس طرح ٹوٹ جا رہا، کلے کو پھراتے تمہیں چھوڑ رہی نہ شیونگ کرانا، بلیڈا منڈ ہو جا رہی پھر بھی تمہیں چھوڑ رہی، کلہ اندر گھس گیا گوی میں گھسے سکا پھر بھی شیونگ کرانا چھوڑ رہی نا۔ واقعتاً میرے نبی کی ایک بات سچی ہے، آدمی جتنا بوڑھا ہوگا دو چیزیں اس کی جوان ہوتی رہیں گی، ایک امیدیں اور ایک مال کی محبت۔ امیدیں کیا بھی نہیں، اب بھی 80 سال چنا، ابھی 80 سال چنا۔ میرے ایک دوست کے ساتھ تمل ناڈو میں ان کے گھر گیا تو ان کے دادا باہر چارپائی ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے تھوڑا مذاق کی عادت تھی، ان کے ساتھ مذاق کیا کرتا تھا، پہلے کیا ابھی جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ شب شب بولو کرا بوڑھا، شب شب بولو، چھٹی چھٹی بولو، نہیں 80-90 سال ہو کر بھی مرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے نبازی کی ہے ہماری کہ آدمی جتنا بوڑھا ہوتا جائے گا اس کی مال کی محبت اور امیدیں لمبی ہوتی جائیں گی، مضبوط اور جوان ہوتی جائیں گی۔ بوڑھوں کو بھی کیا پڑا ہے بھائی، وہ جا کے شیونگ کرا کے آ رہے ہیں، اب کی تب کی ایک خبر پیر میں لٹکا کے بیٹھا ہے، خبر میں پیر لٹکا کے بیٹھا ہے پھر بھی شیونگ کروا رہا ہے، مر کے گیا تو کیا منہ دکھائے گا؟ تو میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آج کے حالات کو سمجھو، آج تمہیں مردانہ وار ہمت کے ساتھ اپنا چہرہ بھی رسول اللہ کا دکھانا ہے اور اپنے بال بھی رسول اللہ کے دکھانے ہیں اور اپنی وضاحت بھی رسول اللہ کی دکھانی ہے۔ آج یہ کام کرو گے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر جو وہ الزام لگا رہے ہیں اس کو ختم کر کے دکھاؤ گے تو تمہارا وجود باقی رہے گا، ورنہ نسلیں تک مٹائی جائیں گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ٹوپی داڑھی والا ٹیررسٹ ہے، تو تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ ہر ٹوپی داڑھی والا ٹیررسٹ نہیں، وطن کا محبوب ہوتا، وطن کو محبوب رکھنے والا جانثار صحابی سپاہی ہوتا ہے، تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ اب ہمارے اندر یہ ڈاؤٹ ہے
کہ جیسا میڈیا سکھا رہا ہے، میڈیا جیسے باور کروا رہا ہے کہ ہر ٹوپی داڑھی والا ٹیررسٹ ہوتا ہے، دہشت گرد ہوتا ہے، میں داڑھی رکھ لیا، میں ٹوپی رکھ لیا، میں سنتی بال رکھ لیا تو کام مجھے اندر ڈالنے چل جاتی کی. یہاں اندر جانے والا وہاں آزاد ہوگا اور یہاں کا آزاد وہاں اندر ہوگا. جیسے دجال کی جنت اور جہنم کے بارے میں حدیث میں آیا، جو دجال کی جہنم میں جائے گا وہ اللہ کی جنت میں جائے گا، اور جو دجال کی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی جہنم میں جائے گا. ٹھیک اسی طرح وہ جو الزام لگا رہے ہیں مغرب کی طرف سے اور ہمارے میڈیا کی تھرو جو الزام لگا رہے ہیں، اس کو غلط ثابت کرنا پڑے گا. کیسے کریں گے؟ سنتی بال رکھ کر، ٹوپی عمامہ رکھ کر اور ایک مشت داڑھی رکھ کر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہر ٹوپی داڑھی والا ٹیررسٹ نہیں ہوتا. تمہیں جرگے وقت سے پہلے ہتھیار ڈال دیے، داڑیاں مڈانا شروع کر دیے، ہجڑوں کی کٹنگا رکھنا شروع کر دیے، بے شرموں کی طرح رسول اللہ کا حکم توڑ کر گلیوں کوچوں میں پھرتے ہو. مجھے ڈر لگتا ہے ایسے نوجوانوں کے بارے میں، کہیں زمین کھل نہ جائے، یہ دھس نہ جائے. اتنی بے شرمی سے رسول اللہ کی سنت کا جنازہ اٹھا کر گھومتے ہیں، پھرتے ہیں. ارے تمہیں اپنی جانوں پر رحم کیوں نہیں آتا؟ کہاں سے پیدا ہوگی یہ بے غیرتی، بے حمیتی؟ شرم تو کرو. جس اللہ کا کھاتے ہو اور جس کے صدقے میں دنیا بنی اس دنیا میں رہتے ہو، انہی کے ساتھ غداری کرنے نکلے ہو، انہی کے ساتھ بے وفائی کرنے نکلے ہو. رحم کرو اپنی جانوں پر، اپنی نسلوں پر، اپنی گھر کی عورتوں پر رحم کرو. آج کے حالات کا واحد علاج، سب سے پہلا علاج اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی استحضار موت عطا فرمائے. اللہ اللہ